محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البلاغ چینل گفتگو کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ ملک ہم سب کا ملک ہے، اس کی ترقی ہم سب کی ترقی اور اس کا زوال ہم سب کا زوال ہے۔ اس ملک کی ترقی میں مسلمانوں کا غیر معمولی رول رہا ہے، لیکن آج بدقسمتی سے فضائی طاقت یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ مسلمان اس ملک کے لیے خطرہ ہے۔ جمہوری اقدار، ڈیموکریٹک ویلیوز کو آج کمزور کیا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں ایک مسلمان کس طرح سے اس ملک کی بہتری کے لیے رول پلے کر سکتا ہے، کس طرح سے ایک بہتر سماج کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، انہی باتوں پر مشتمل آج کے اس گفتگو کے پروگرام میں ہم ہمارے مہمان خصوصی محترم جناب مجتبیٰ فاروق صاحب سے استفادہ کریں گے۔ جناب مجتبیٰ فاروق صاحب آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے جنرل سیکریٹری، جماعت اسلامی ہند مرکز کے رابطہ عامہ کے ڈائریکٹر، معروف شخصیت، بے باک مقرر اور ملک عزیز ہندوستان کے دانشور کہلاتے ہیں۔ مجتبیٰ فاروق صاحب، میں آج کے اس گفتگو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حالات کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنا، حالات پر گہری نظر رکھنا اور اس کے لیے اپنا لائحہ عمل بنانا کیا ایک مسلمان کا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے؟ دیکھیے، سوال بہت اصولی ہے اور میں مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آپ سے کچھ گفتگو شیئر کروں، لیکن آپ کے سوال سے یہ بات بہت واضح ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کوئی کسک محسوس کرتے ہیں، اس لیے سوال کرتے ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ آپ کی کسک بجا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے مسائل میں دلچسپی لینا ہماری دینی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ بہت کلیئر ہے۔ میں آپ کو صرف 2 حوالے بہت تیزی سے دیتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ دین کی بات کریں گے تو دین کے حوالوں سے ہی کریں گے۔ ایک مشہور بات یہ ہے جو حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ سارے بندے جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں، بلا لحاظ مذہب و ملت۔ اور حدیث میں یہ ہے کہ جو بندوں سے خیر خواہی کرتا ہے اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ بات یہیں طے ہو گئی کہ یہ دین انسانیت کا دین ہے، مسلمانوں کا دین نہیں ہے۔ اور جب انسانیت کا دین ہے تو انسانیت کی جستجو، انسانیت کی خیر خواہی ہی دین ہے۔ ایک اور حدیث میں بہت واضح الفاظ ہے کہ دین النصیحہ، دین نام ہی ہے خیر خواہی کا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کو ان مسائل میں دلچسپی نہ ہو، خصوصاً مسلمانوں کے مسائل سے دلچسپی نہ ہو، وہ ہمیں سے نہیں اس میں۔ اب اتنا سب ہونے کے باوجود سوال اس لیے اٹھتا ہے کہ ہم اپنے معاملات میں اتنے الجھا دیے گئے یا الجھ گئے کہ ملکی امور میں ہمارا رول نہیں کے برابر رہ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں سوال بجا ہے اور ہم کو مسلمانوں کو بحیثیت مسلمانوں کے اس پہ توجہ دینی ہوگی اور اپنا رول ادا کرنا ہوگا۔ یہ ہماری دینی ذمہ داری، ہمارا دینی فریضہ ہے۔ ملک کے موجودہ حالات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا اس طرح کے حالات امت مسلمہ پر اس سے پہلے تاریخ میں بھی جو ہے پیش آئے تھے؟ دیکھیں، جہاں تک موجودہ ملک بھارت کی تاریخ کا سوال ہے، یہ حالات صرف مسلمانوں پر نہیں، ملک پر ایسے کبھی نہیں آئے، اس لیے کہ یہ اقتدار جو ہوتا ہے اس کے حاملین اقتدار میں آتے ہیں دستور ہند کی بنیاد پر۔ اس دستوری جو نظام ہے وہ جمہوری اور سیکولر نظام ہے، اس بنیاد پر۔ لیکن جو لوگ اقتدار میں ہیں تو یہ ہم اس کو ملک کی کم نصیبی مانتے ہیں کہ وہ لوگ اس دستور اور اس نظام میں یقین نہیں رکھتے اور اس کو ایک ٹول کے طور پر وہ استعمال کر رہے ہیں۔ نظریاتی اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو نظریہ اپنا رکھنے کا حق ہے، لیکن اس کے قبول کرنے نہ کرنے کا اختیار ہر فرد کو ہونا چاہیے، اور خود اسلام کوئی قبول کرے نہ کرے اس کو آزادی ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اسلام حق ہے تو قبول کر ہی لینا چاہیے تو اس کی غلط فہمی ہے، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ جس اللہ نے پیدا کیا اس نے عقیدے کی آزادی دی ہے، تو وہ تو ہم جس کو دین حق سمجھتے ہیں اس کے لیے بھی ہمارے پاس جبر نہیں ہے۔ تو جس چیز کو حق نہ سمجھے وہ کسی پر جبر کرے، اس کو کہاں رواج دیا جا سکتا ہے؟ تو یہاں اس کی کوشش ہے کہ ایک کلچر، ایک نظریہ، ایک دھرم جو ہے وہ امپوز کیا جائے، اور ظاہر میں تو وہ مسلمان ایڈریس کیے گئے ہیں، لیکن مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اس نظریے کی گہرائی میں جب جاتے ہیں تو وہ نظریہ ہی انسانی تفریق پر مشتمل ہے۔ تو یہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ملک کے لیے کوئی بہتر کیا بلکہ نقصان دہ سوچ ہے جو ملک کو نقصان پہنچائے گی۔ اس نے ماضی میں بھی پہنچایا ہے، آئندہ بھی پہنچائے گی۔ اس لیے اس سخت وقت کا مقابلہ مسلمانوں کو آگے بڑھ کر کرنا چاہیے، اور جو حقیقتیں ہیں، جو ملکی اور دستوری حقیقتیں ہیں،
اس کو تقویت پہنچانا چاہیے۔ مرکز میں جو حکومت آئی ہے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان دنوں مسلمانوں کے حقوق جو ہے وہ سیف نہیں ہے، پامال کیے جا رہے ہیں، تو ایسے میں ہم لوگوں کو کس طرح کا رول پلے کرنا چاہیے ایک بحیثیت امت مسلمہ؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہماری کمزوری یہ ہو گئی ہے کہ ہم ہر چیز کو مسلمانوں ہی کی تناظر میں دیکھتے ہیں۔ آپ تو کرناٹک میں ہیں اور یہیں اسی بنگلور میں گوری لنکیش کا قتل جو ہوا ہے وہ انسانیت کا قتل ہے، اور گوری لنکیش کوئی مسلمان نہیں تھی، بلکہ اس سے پہلے جو قتل ہوئے ہیں وہ قتل بھی جو ہے ان مسلمانوں کے نہیں ہیں جن کو آپ جانتے ہیں جو اسی کنیکشن میں ہوئے ہیں۔ اور اس میں پھر ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی اور اس طریقے سے کرے گا، گاندھی بننے کی کوشش کرے گا، تو ہمارے پاس گوڈ سے بہت ہیں، ہم قتل کر دیں گے۔ تو یہ واقعات اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ یہاں پر مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ جو ہے اس فکر کا ہے جو ایک فکر اپنے آپ کو مسلط کرنا چاہتی ہے اور دوسرے افکار کو دبا دینا چاہتی ہے۔ دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ بات دلیل سے ہو، جبر سے نہ ہو، اور جب آپ جبر کرتے ہیں اس کا مطلب آپ کو اپنے عقیدے پر یقین نہیں ہے، اس لیے آپ جبر سے کام لینا چاہتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نظریہ ہندوتو کے لوگ رکھتے ہیں ان کو اپنے نظریے پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور ان کو اس رویے سے باز آنا چاہیے جو نفرت اور تفریق کا وہ لے کر چل رہے ہیں، اور اس کے مقابلے کے لیے ہر اس آدمی کو جو ماخوذ سوچ رکھتا ہو، وہ چاہے مذہب پر یقین رکھتا ہو نہ رکھتا ہو، جس کو آپ ایتھسٹ کہتے ہیں، جس کو آپ لیفٹ کہتے ہیں، اور ان کے نظریے کو دیکھیں تو انہوں نے جن لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے تو اس مسلمانوں سے زیادہ جو ہے لیفٹ کو ٹارگٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے نظریے کے لیے کوئی رکاوٹ ہے تو وہ کمیونسٹ ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ عیسائی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بھی جانبدارانہ اعلان ہے، یہ نقصان تو ہر پسماندہ کے لیے ہے جس کو برابر نہیں سمجھتے۔ تو یہ لڑائی جو اس جبر کی لڑائی کے خلاف ان سب کو کھڑے ہونا ہوگا جو اس کی زد میں، اور ایسی صورت میں پھر ہم صرف مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اور اقلیت کہتے ہیں، اقلیت کسی بہت معمولی حقیقت کو کہتے ہیں، 20-25 کروڑ کی آبادی کو اقلیت مان کر سرنڈر کر لینا یہ کم حوصلگی ہوگی۔ آپ تو خود اپنے بل پر اس ملک کا تحفظ کر سکتے بحیثیت مسلمان، اور ماضی قریب میں آپ نے کیا ہے آزاد ہندوستان کی تاریخ میں CAA NRC کے ایشو کو لے کر جس طریقے سے مسلمانوں نے دستور کی حفاظت کی ہے، جس طریقے سے سیکولر جمہوری قدروں کی حفاظت کی ہے، جس طریقے سے ترنگے کو بلند کیا ہے، تو آزاد بھارت کی تاریخ میں کوئی اور یہ نہیں کر سکا۔ تو یہ لڑائی مسلمانوں نے لڑی ہے اور اس کا ساتھ انصاف پسندوں نے دیا ہے، تو مسلمانوں کو آگے بڑھ کر نہ صرف یہ لڑائی لڑنی چاہیے بلکہ ملک کے تحفظ کی لڑائی ان سب کو لے کر لڑنی چاہیے جو اس کے خلاف بھی ہیں اور جو اسی طور پر اس سے اختلاف بھی رکھتے ہیں اور جو پسماندہ ہیں۔ یہ سب ملتے ہیں تو اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس کو رون کر کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا۔ مصطفیٰ فاروق صاحب، سابق میں آپ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے آل انڈیا صدر رہ چکے ہیں جی، تو میں جانتا ہوں کہ آپ نے ملک بھر کا دورہ کیا ہے جی۔ آپ حالات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ملک میں ہندو مسلم کس طرح سے مل جل کر ہیں، ان کے درمیان پیار و محبت ہے، یا پھر جس طرح سے میڈیا بتا رہا ہے کہ دشمنیاں بڑھ رہے ہیں مسلمانوں کے سلسلے میں، جو ہے یہاں پر ایک خاص طبقہ تیار ہو رہا ہے ان کے خلاف جو ہے جنگ چھیڑنے کے لیے، تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں نے یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ نفرت کو انہوں نے جس طریقے سے کھاد دی ہے اور جتنا عام کیا ہے تو اس سے کافی ذہنوں کو انہوں نے مشکوک بنایا ہے، اور جو ضمیر کی آواز پر کھڑے ہونے والا طبقہ ہے وہ کچھ کمزور پڑا ہے، اور یہ چاہے اس طریقے کے واقعات کچھ ہوں، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے کہ اکثریت نے ان کو مان لیا ہے۔ اس کو کتنا بھی اگر آپ مان لیں تو جب اگر یہ کسی الیکشن میں گئے ہیں اور دھرم کا اور جذبات کا اور مسلم مخالفت کا ٹول انہوں نے استعمال کیا ہے تو اس ملک میں ان کا ووٹ بڑھ کر 40% کا بھی کراس نہیں کر سکا۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ووٹ تو سارا کا سارا نظریے کے قائل نہیں ہوتے، ان کو تو آپ نے مسلمانوں کے نام پر، ان کو تو آپ نے ڈیولپمنٹ کے نام پر بلایا، نظریے کے قائل تو وہ بھی نہیں ہوئے، لیکن ان کو بھی مان لیا جائے تب بھی وہ 40% سے زیادہ نہیں ہوئے، 39% سے زیادہ نہیں ہوئے، اب بھی 61% ان کے خلاف ہیں، اور اگر 61% ان کے خلاف ہیں تو وہ مسلمان 61% نہیں ہے، وہ تو اس کا چوتھائی بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ملک کی اکثریت کوئی آج بھی کنونس نہیں کر سکے، کل بھی نہیں کر سکیں گے۔ مسئلہ وہیں پر آتا ہے کہ مفادات کی جنگ ہے اور پولیٹیکل پارٹیز اپنے مفادات سے اوپر اٹھ نہیں پاتی ہیں، اور نتیجے میں وہ جو سیکولر قدروں کو تقویت پہنچانا چاہیے وہ ذات برادری اور مذہب کے چکر میں وہ سوڈو سیکولرزم کی طرف بڑھتی ہیں، تو نتیجے میں اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اگر وہ قدروں کی طرف آ جائیں تو یہ بڑا سماج آج بھی ان کے حق میں نہیں ہے اور ہم اسی لڑائی کو لڑ سکتے ہیں۔ کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں
امت مسلمہ کی کوتاہی ہے کہ انہوں نے جو ہے جس طرح سے اپنا لائے عمل بنانا تھا، جس طرح سے ایک اپنا گول سیٹ کرنا تھا، اس میں وہ کہیں نہ کہیں چوک تو نہیں ہوئی ان کی جانب سے؟ میں کسی حد تک آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، کلیتاً نہیں کرتا، اور جو اتفاق کرتا ہوں اسی سے بات شروع کرتا ہوں کہ حالات چاہے کتنے نامساعد اور مخالف ہوں، اسلام کے ماننے والوں کو حوصلہ نہیں کھونا چاہیے، اور حدیث میں تو یہ ہے کہ ایمان اور خوف ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے مسلمانوں کو حوصلے کے ساتھ جینا چاہیے، اور زندگی اور موت کے فیصلے اللہ کرتا ہے، کوئی وقت سے پہلے کسی کو مار نہیں سکتا، تو ان کو اس لڑائی کو لڑنا چاہیے، انصاف کی لڑائی کو لڑنا چاہیے، لیکن یہ لڑائی ہم ویسے نہیں لڑ سکے، اور اس کی ذمہ داری ان سب پر عائد ہوتی ہیں جو اس کی سوچ سمجھ ادارے، انجمن، جماعت، پارٹی رکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو حق ادا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ادا ہو سکا۔ اس کے دوسرے کئی عوامل ہیں، اور وہ عوامل پھر جو ہے ملت سے ہٹ کر جو ہے ملک پر عائد ہوتے ہیں۔ ملک میں اگر جمہوریت ہے تو جمہوریت کا ٹیسٹ اسی پر ہے کہ جو لوگ مائنارٹی میں ہیں ان کے ساتھ انصاف ہو، تو یہاں تو مسلمانوں کو کس طریقے سے کنارے لگایا گیا، وہ سارے صورتحال کے لیے ایک لفظ کافی ہوتا ہے، سچر۔ لیکن دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ایک کلچر رہا ہے کہ مسلمانوں کو ایک دباؤ میں رکھا جائے اور ان کو سسٹم میں انگیج نہ ہونے دیا جائے، وہ اپنے حق کا سوچے نہیں اور یہ حق دینا بھی نہیں چاہتے۔ اس کے کئی نظائر میں مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ کل تک فسادات کی طوالت تھی، اب فسادات کا کلچر بدل کر لنچنگ کی ہو جاتی ہے، اور لنچنگ کے بعد کے پیرل پھر آپ جو ہے وہ حملے کرتے ہیں جو مذہبی شناخت، تہذیبی شناخت، کلچر، یہاں تک کہ شہریت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں مسلمان اپنے تشخص کی لڑائی میں ایسے منہمک ہو جاتا ہے کہ وہ جو اس کی ذمہ داری تھی اور جو اس کے حقوق تھے سماجی، اس کی طرف وہ توجہ نہیں کر پایا۔ تو یہاں کی جو منفی سوچ ہے اس نے مسلمانوں کو دہائیوں سے ایک دباؤ میں رکھا، اس کا اپنا ایک اثر ہے، اور مسلمانوں کی اپنی کوتاہی اور حوصلے کی کمی اور ویژن کا وقت پر نہیں ملنا، کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج ہم جہاں کھڑے ہیں وہ ان کو وہاں کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ان کو اوپر اٹھنا ہوگا۔ آخر میں ہمارے ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں بہت مختصر یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کوئی کام جو ہے بنا سوچے سمجھے نہیں کرتا، تو اگر ہم کو ہندوستان میں پیدا کیا ہے تو ہمارا ایک فرض منصبی ہے، اور فرض منصبی یہ ہے کہ اس ہندوستان کو ہم اتنا بہتر سے بہتر بنائیں کہ ہمارے خدمات کا صرف ملک نہیں بلکہ دنیا اعتراف کرے۔ میں اس سیاق میں بات کو مختصر کر کے کہہ دیتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے ہم کو مبعوث کیا گیا ہے اس مقصد کے لیے ہم اس کو اپنا مدینہ بنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فتح مکہ کے بعد بھی مکہ نہیں بسایا جا کر، اپنے آبائی وطن نہیں گئے، رشتہ داروں میں نہیں گئے، بلکہ جہاں ہجرت کی تھی اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے سنوارا کہ وہ تاریخ میں نہ صرف وہ طاقت کا مرکز بنا بلکہ وہ تو حرم بن گیا۔ ہم نبی نہیں کہ اس کو حرم بنا سکے، لیکن ہمارا یہ کردار ہونا چاہیے کہ اس ملک کی اتنے اچھے سے تعمیر کریں کہ لوگ ہمارے خلاف جو نفرت پھیلاتے ہوں تو دنیا کہے کہ تم کس کے بارے میں کہتے ہو، جو ہماری ضرورت ہے، جو اس ملک کی ضرورت ہے، ان کو تم ٹارگٹ کرو گے، تو یہ چیز کا حق کی صفائی ہم کو دینی نہ پڑے، بلکہ ہم اس طریقے سے پرفارم کریں، اس طریقے سے سرو کریں، اس طریقے سے حفاظت کریں کہ یہاں کی ضرورت بن جائے۔ اگر ہم یہ بنتے ہیں تو ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں گے۔ اس کے لیے اکثریت اقلیت کوئی معنی نہیں رکھتی، جن لوگوں میں صلاحیت ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیجئے، یہودیوں کو دیکھیے دنیا بھر میں طاقت کیا ہے، لیکن صلاحیت سے دنیا بھر پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ سوچ منفی ہے تو منفی ہوتے ہیں، لیکن ان کی ضرورت اور افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس ملک میں براہمن ہیں جو اپنی صلاحیتوں سے اثر انداز ہوتے ہیں، اب براہمن کوئی بہت بڑی قوت نہیں ہے کیونکہ آپس کی تفریق ان کی ہے، لیکن وہ سرو کرتے ہیں۔ تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کو ان سے بہتر طور پر کیسے سرو کرنا ہے، تو اپنی صلاحیتوں کو، اپنی سوچ کو، اور اپنے ارادوں کو اور اپنے عمل کو ہم کو ری تھنک کرنا ہوگا، ری ڈیوائز کرنا ہوگا، اور یہاں مفید سے مفیدتر بننا ہوگا۔ ناظرین، یہ تھے جناب مجتبیٰ فاروق صاحب، جنہوں نے بڑی قیمتی باتیں ہمارے درمیان شیئر کیے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، میں مشکور ہوں آپ کا، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم کو خیر کی توفیق بخشے۔ آمین۔